اللہ نے پاک نبی کو ایسا نور بنایا جو ان کی غلامی میں آیا، رب نے اسے بھی چمکا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ جو نبی پاک کے صحابہ ہیں، ان کو بتانا تو نہیں پڑتا کہ میں صحابی ہوں، ان کے تو چہرے کا نور بتا دیتا ہے یہ محمد عربی کا صحابی ہے۔ یہ مصطفیٰ والوں کے بھی بڑے عجیب انداز ہیں، چہروں کی چمک، مجھے معاف رکھنا، یہ چہروں کی چمک میک اپ سے نہیں آتی، یہ محمد کی غلامی سے آتی ہے۔ کریموں سے جو نور ہوتا ہے یہ جھٹ پٹ کا ہوتا ہے، کریم ختم نور چٹ، اور نبی کی غلامی کا جو نور آ جائے اسے تو قبر کی مٹی بھی دبا نہیں سکتی۔ اصل نور تو نبی کی غلامی والا ہے، محمد عربی کی غلامی والا ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں سمجھے تو میں اس طرح سمجھاؤں گا، رنگ کالا بھی ہو، بلال محمد کیا ہو جائے تو اس رنگ سے بھی نور چمکتا دکھائی دیتا۔ میرا نبی خود چمک، خود نور ہے، اور جو ان کی نوکری میں آ جائے میرا نبی اسے بھی منور کر کے رکھتا۔ اور ہمیں تو ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر کو صداقت کا تاج پہنا کر، عمر کو عدالت کا تاج پہنا کر، عثمان کو حیا کا زیور عطا کر کے، علی کو شجاعت کا تاج عطا کر کے کہا دیکھو تو صحیح میں نے کیسے کیسے نگینے تیار کی۔ خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، یہ مصطفیٰ کی صحبت نور تھی۔ اچھا یہ آقا کا سلسلہ نور ختم نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں امتی ہو تم میں سے بہترین بندہ کون ہے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا جسے دیکھو خدا یاد آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت کی صبح تک جو بندہ میرے نبی سے وفا کرے گا، میرے نبی کی پیروی کرے گا، اللہ اس کے چہرے کو بھی نور عطا کر دے گا، جو اسے دیکھے گا اسے بھی محمد کا کلمہ پڑھنا پڑ جائے۔ میرے آقا تو آج بھی چمکا رہے ہیں، نور میرا نبی آج بھی بانٹ کر رہا ہے۔ اچھا کوئی سوال ہی نہ بنے، کوئی اس نبی سے چمک مانگے ہی نہ۔ میرے اور آپ کے امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑا خوب بیان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا چمک تو اس سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے نبی سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے پھر اس کے مقدر کا سورج کبھی ڈوبا نہیں کرتا، پھر وہ ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے میری دنیا روشن ہو جائے، میری قبر روشن ہو جائے، میرا حشر روشن ہو جائے، میرا ظاہر روشن ہو جائے، میرا باطن روشن ہو جائے، وہ دھکے نہ کھائے، نبی کے در پر غلام محمد بن کے آئے۔ آج بھی میرا نبی چمکا رہا۔ چمکانا یہ کام ہی میرے آقا کا ہے، لوگوں کو صاف ستھرا کرنا یہ کام ہی میرے آقا کا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب تجھے تو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو پاک صاف کر۔ یہ عجیب بات نہیں ہے، بندوں کو پیدا اللہ کرتا ہے۔ آپ ذرا ادھر کا دیکھ لیں پھر میں بات کرتا ہوں۔ بندوں کو پیدا اللہ کرتا ہے اور پاک کرنے کی ڈیوٹی میرے نبی کی لگاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اور خدا کی ساری مخلوق پاک نہیں ہوتی، جس پہ محمد کی نگاہ پڑ جائے وہ پاک ہوتا ہے۔ زمین کا خالق کون ہے؟ سارے نام لے اللہ۔ زمین کا خالق، زمین کو پیدا کرنے والا، لیکن پاک کس نے کیا؟ 1,24,000 یا کم و بیش نبی تشریف لائے، ساری زمین تو پاک نہیں تھی، ان کو تو مخصوص جگہ پہ نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور میرے پاک نبی نے پہلا قدم زمین پہ رکھا، فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، سارا جگ محمد کے ایک قدم نے پاک کر دیا۔
قدم کہاں رکھا تھا؟ مکہ اور زمین ساری پاک، مشرق مغرب جنوب شمال، کوئی گندگی نہ پڑی ہو، کوئی گندگی نہ پڑی ہو. جہاں آپ چاہیں نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز پڑھ لیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلا قدم ساری زمین کو پاک کر گیا، اشارہ ہے اس بات کی طرف پاک ہونے کا شوق ہو تو محمد کے قدموں میں آنا. اور میرے امام نے بڑا خوب کہا تھا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. ہر قسم کی ٹھوکروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، محبوب کے قدموں میں آنا، آقا کی اتباع میں آ جاؤ. آج ہم دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمیں سب کچھ یاد ہے، اتباع رسول یاد نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم دوڑ دوڑ کے جاتے ہو جہنم کی طرف، اور میں تمہارے کمر بندوں سے پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں اپنی طرف اور کہتا ہوں ہلمو الیہ ہلمو الیہ ہلمو الیہ، میری طرف آؤ میری طرف آؤ. میری طرف آؤ گے آباد ہو جاؤ گے، مجھے چھوڑو گے برباد ہو جاؤ گے. ہماری تباہی، لوگ کہتے ہیں ترقی ترقی ترقی، پتہ نہیں کس بلا کا نام ترقی رکھا ہوا ہے. ہماری ترقی آگے بڑھنے میں نہیں، ہماری ترقی محمد عربی کی چوکھٹ میں بڑھنے میں. ہمیں کوئی یورپ کی مثالیں نہ دے، کفر کی مثالیں نہ دے، ہمیں دینی ہے تو وہ مثالیں دے جس کو رب نے نور بنا کے بھیجا ہے. میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آقا سے نظریں چراؤ گے، دھکے کھاؤ گے، محمد کی چوکھٹ پہ آؤ گے آباد ہو جاؤ گے. ویسے آپ مجھے اس بات بتائیں، سارے سمجھدار لوگ ہیں جو حضور کے کچھ نہیں لگتے، ان کو آئیڈیل بنانا یہ کسی باندر کا ہی کام ہو سکتا ہے. ہمیں تو رب نے نمونہ ہی صورت محمد میں عطا کیا. لوگ کہتے ہیں جی بڑی ترقی ہو گئی، ترقی خواب ترقی ہو گئی، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. ترقی کا حال دیکھ لیں. اور میں آپ کو بتاؤں، ترقی تو ان کی تھی جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے پر نبی سے وفا کرتے تھے. میدان جنگ میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر اور پھر کافروں سے لڑنا. اب ظاہر ہے آپ یہ ذرا باہر دیکھ لیں، اب یہ بات نہ سننا، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، کافروں سے لڑ رہے ہیں. میرے پاک نبی نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. کیا سبق ہے؟ فرمایا میں اپنی امت کو غیرت کا وہ نور دے جاؤں گا، یہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، لقموں کی خاطر کسی کافر کے آگے نہیں جھکیں گے. یہ تھی ترقی، بھوکے رہ کر نبی کے شیر. بتاؤں ترقی کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. صحابہ کرام جن کے پاس، جن کو بھوک بھی ہوتی پیاس بھی ہوتی لیکن رہتے اتنے صاف ستھرے تھے جو ان کو جانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے محمد کے غلام تو امیر ہی بڑے ہیں. جو نبی کے در کے فقیر ہوتے ہیں انہیں در در سے مانگنا نہیں پڑتا، اور جو در در سے مانگتے ہیں وہ محمد کے فقیر نہیں ہوتے. نبی نے اپنے غلاموں کو غیرت سے جینا بھی سکھایا ہے، غیرت سے مرنا بھی سکھایا. دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بات چاہے اور ایسے سکالر کی اللہ معاف کرے، شیطان کے جل نہیں، اس وقت مسلمانوں نے ترقی نہیں کی. تیری سوچ پر خدا کی لعنت ہو. ان مسلمانوں کو کہتا ہے ترقی نہیں کی تھی جو پیٹ پر پتھر باندھ کے نبی کے ساتھ وفا کا رشتہ نبھائے. رب کہے اور نبی کے صحابہ خوش کر دیا تم نے مجھے. اس سے بڑا ترقی والا دور اور کون سا؟ مسلمان کی ترقی مال کمانے میں نہیں ہے. ترقی یہ ہے بندہ زندہ ہو تو خدا راضی ہو، مر جائے تو خدا راضی. ہماری موت و حیات سے روٹی کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، خدا رسول سے وفا کا نام ہے. میرے باپ نبی نے ایسی جماعت تیار کی تھی جو بھوکے رہ کر بھی کبھی شکوہ نہ کرے. اگر آئیو سمجھ تو بولے یہ ہے میری جماعت، میرے نبی کی نور.
پر نور جماعت جسے محمد عربی کی صحبت نے نور پر نور کر دیا تھا. ہماری کامیابی صرف اور صرف اس میں ہے نبی سے وفا. یہی بات تو شاعر مشرق نے کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دھکے نہ کھا چوکھٹ محمد پہ آ. جو نبی کا غلام ہوتا ہے زمین بھی اس کا کہا مانتی ہے, آسمان بھی اس پہ مہربان. رحمت للعالمین رب نے حضور کو بنایا ہے, بنائے ہم اور اعتراض کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہر عالم کی رحمت نبی ہے, تو پھر ادھر ادھر دھکے کیوں کھاؤ؟ آؤ نا نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. ہمیں کسی کی پناہ کام نہیں دے گی, ہمیں پناہ محمد کام دے گی. اور میں بالکل عوام الناس سے لے کر حکمران طبقے تک, ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے لوگوں تک سب کی توجہ ادھر لانا چاہتا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم ہماری ترقی کا راز محمد عربی کی غلامی میں. میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں, میری طرف آؤ گے تو آباد ہو جاؤ گے, اور تم دوسری طرف بھاگتے ہو, مجھے چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے. جو نبی سے وفا نہیں کرے گا, جو نبی پاک کی شریعت کا حیا نہیں کرے گا, بربادی اس کا مقدر. اور جو پاک نبی سے وفا کرے گا رحمتیں اس کا انتظار کریں گی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور, جن کو اللہ نے زبان دی بولے ذات نور. اور آپ دیکھیں جیسے ذات نور ہے سیرت بھی نور ہے. میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں, ذات میں اتنی روشنی کہ جو دیکھے, دوبارہ کہنے لگا جو دیکھے وہ پکار اٹھے. اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ, وہ کہتے ہیں کہ اگر آقا کوئی معجزہ نہ دکھاتے ہم کلمہ پھر بھی پڑھ لیتے, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے حضور کا پر نور چہرہ ہی کافی. دیکھیے ابو جہل پوری کائنات کا بدترین کافر, نمرود و فرعون سے بھی سخت کافر. سرکار نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے میرا فرعون زیادہ سخت ہے. میری امت کا فرعون وہ تھا ابو جہل, بڑا نبی کی جان کا دشمن. ایک دن ابو جہل کو اس کے ماننے والوں نے کہا ایک بات تو بتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن یہ بتا ادھر مکے میں ان کی ولادت ہوئی ہے, ادھر ہی وہ بڑے ہوئے ہیں, جوان ہوئے ہیں, 40 سال کی زندگی ہمارے سامنے ہے, یہ بتا کبھی زبان محمد سے جھوٹ بھی نکلا؟ بھائی جان میں اگر اپنے آقا کی تعریف کروں تو میں بے غیرت تھوڑا ہوں کہ نبی کی تعریف نہیں کروں گا, اور اگر آپ تعریف کریں تو آپ کوئی بے غیرت تھوڑے امتی ہیں. امتی تو ہوتا ہی وہ ہے جو تعریف کرے, اور ہمارے نبی کو تو رب نے بنایا ہی محمد ہے. جناب عبد المطلب سے کسی نے پوچھا تھا اے عبد المطلب آپ نے اپنے شہزادے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ حضور کے دادا جانا ہے, کہتے ہیں جب میں نے پہلی نظر محمد کو دیکھا ہے تو ان کے چہرے سے آسمان تک نور نکل رہا تھا. میں نے کہا ایک وقت آئے گا زمین والے بھی ان کی تعریف کریں گے, آسمان والے بھی ان کی تعریف کریں گے. اس لیے میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے, اور محمد اسے کہتے ہیں جس کا سلسلہ تعریف کبھی ختم نہ ہو. اس بات پر خوش ہے وہ بولے جس کا سلسلہ تعریف کبھی ختم نہ ہو. میں جملے کو دوبارہ دہرانے لگا ہوں بھائی, حشر قائم ہو جائے تو بھی محمد کا سلسلہ تعریف جاری ہے. زمین والے تعریف کریں, آسمان والے تعریف کریں, جنات تعریف کریں, انسان تعریف کریں, ماشاءاللہ ملائکہ تعریف کریں. بھائی میں کس کس کی وضاحت کرتا رہوں گا, جب تعریف کرے خود رب تعریف. اتنا میرا پاک نبی حسین اور اتنا میرا پاک نبی سن. اب ابو جہل سے پوچھا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے
مخالفت کتنا گندی شے ہے کہ مخالف کا تو حسن بھی عیب دکھائی دیتا ہے. ایسے ہے نا، آپ کو ایک بندہ یہ اچھا نہیں لگتا تو جو مرضی کرے. بلکہ ہے تو ایک لطیفہ میں سنا دیتا ہوں. میاں بیوی کا آپس میں ٹھنڈا رہتا تھا، تو ایک دن نا خامد نے کہا کہ میں اپنی بیوی پہ ذرا روک جماتا ہوں. اس نے نیک آدمی تھا، پرواز کی، اڑ کے دکھایا. اب بیوی نے اڑتا دیکھ لیا بندہ اڑ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر آیا تو بیوی کہنے لگی ولی بنے پھرتے ہو. ولی تو وہ ہے جو اڑ رہا تھا. اب اس نے کہا موقع ملا ہے تو میں ذرا اپنی صفائی دے دوں. اس نے کہا ولی لوگے وہ تو میں تھا. کہتی ہے میں بھی سوچوں یہ ٹیڑھا ہو کے کیوں اڑ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے جہاں طبیعت نہ لگتی ہو عیب تو 100 نکل آتے ہیں، اور مخالفت میں تو ویسے ہی عیب نکل آتے ہیں. اب سنیے، ابو جہل جیسا بدترین دشمن وہ تنہائی میں جہاں آقا کو ماننے والا اور کوئی نہیں، سارے کافر ہی ہیں، وہ کہتا ہے ایک بات آپ کو بتاؤں، مانے نہ مانے ہمارے اپنے مرضی ہے، پر زبان محمد سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. یہ دیکھو میرے نبی کی سیرت کا نور، یہ ہے روشنی میرے پاک نبی کی سیرت کی. ایک کم بخت کو میرے نبی نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہہ دیا تھا کہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں. ہماری زبان میں حرامی ہے. آپ کسی کو حرامی کہہ دیں تو حرامی سے کوئی خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ اچھا ہم کسی کو حرامی کہیں تو ممکن ہے جھوٹ بول رہے ہوں، اور جس کو قرآن حرامی کہے وہ تو پکا حرامی ہے، اور حرامیوں سے تو خیر کی توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے. میرے نبی نے اس کو حرامی کہا قرآن پڑھ کے. وہ نبی سے نہیں الجھا، وہ مصطفیٰ سے نہیں الجھا، وہ سیدھا گھر گیا، ماں کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. کہنے کا سچ بتا، آج مجھے اس نے کہا ہے تو حرامی ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. دیکھو میرے نبی کی سیرت کا نور. ماں سچ بتا. اچھا ماں تھی نا، بیٹے کے آگے جھوٹ بول دیتی، لیکن نہیں، اللہ اپنے نبی کی عزت کا محافظ ہے. بیٹے نے بیٹے کو کہا اگر اس نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، تو حرام کا ہے، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، اس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں جس کی صداقت کی کافر گواہی دے، حرامی گواہی دے. بندہ نوکر نبی کا ہو اور بات بات پہ جھوٹ بولے. جب میرے اور آپ کے پیارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ چاند توڑ کے اعلان نبوت نہیں کیا، سورج توڑ کے اعلان نبوت نہیں کیا، درختوں کو بارگاہ میں بلا کے نہیں کہا میں نبی ہوں، پتھروں سے کلمہ پڑھوا کے نہیں کہا میں نبی ہوں. کہا بتاؤ 40 سال کا پاکیزہ عرصہ تم میں گزارا ہے، بتاؤ مجھے کیسا پایا. کیا